अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर का दौरा, सानिया साहिवाल के मुतासिरीन के वुरसा से मुलाकात भी की, चेक भी दिए और जुडिशल कमीशन का ऐलान भी किया, हुक्म भी किया। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात मियां नवाज शरीफ के बाद। अब इसकी बार क्या मौलाना फजल रहमान कामयाब होंगे अपोजिशन को मुत्तहद करने में या नहीं? और ये हमारा आज का पोल जो है हमारे ट्विटर हैंडल पे भी मौजूद है। सवाल यही है कि क्या हुकूमत गिराने में मौलाना फजल रहमान अपोजिशन को मुत्तहद कर सकते हैं या नहीं? 3 ऑप्शंस हैं, हाँ, नहीं, मालूम नहीं। इसके अलावा हम प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि एक साबिक वज़ीर ख़ारजा और मौजूदा वज़ीर इत्तलात का की कुछ ट्विटर पे लड़ाई भी चली है। लेकिन अब अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। इसके अलावा नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और हाफिज हमदुल्ला साहब JUI फे की नुमाइंदगी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ज़ुबैर साहब, आपसे पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ। एक तरफ जो JUI फे है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने लॉन्ग मार्च और धरने का इंदिया तो दे दिया है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर शहबाज शरीफ साहब लंदन में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस किस्म की तहरीक में शामिल नहीं होंगे? सही बात है। देखें, जुलाई 25 को जब इलेक्शन हुए थे तो मौलाना साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जुलाई 27 को इस्लामाबाद में, और मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ मौजूद थीं और इलेक्शन 2 दिन पहले हुए थे और तमाम वो पार्टीज़ वहाँ मौजूद थीं जिनको सीरियस कंसर्न था इलेक्टोरल प्रोसेस का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी सीरियस इश्यूज थे। ज़ाहिर है हमारे साथ तो सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई थी, तोड़ फोड़ हुई पार्टी में, और फिर काउंटिंग जिस तरह से की गई तो हमें डिनाई किया गया फेडरल गवर्नमेंट बनाने में और पंजाब हुकूमत बनाने में। पंजाब में तो उस काउंटिंग के बावजूद, उस तोड़ फोड़ के बावजूद हमारे सबसे ज़्यादा वोट्स थे, सबसे ज़्यादा MPs थे। बाहर सूरत हमने उस वक्त भी वही कहा था, मौक़िफ़ हमारा ये था कि पार्लियामेंट ही का सही फोरम है जहां आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और पार्लियामेंट से बाहर भी जो भी पॉलिटिकल फोरम्स मौजूद हैं उसमें हम आवाज़ बुलंद करेंगे और कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। हमें कंस्ट्रक्टिव क्या, हमें तो इतना मौका प्लेट में रख के BTI ने दिया कि हमें सोच से भी बाहर था कि बड़ा आसान हो गया अपोजिशन करना। जो स्ट्रीट एजुटेशन की बात है कि जी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, मेरा ख्याल है उसमें अभी हम मौलाना साहब के साथ नहीं हैं। हम नहीं समझते कि वो पाकिस्तान के मसाइल का हल है। अगर आपने कोशिश करके गिरा भी लिया, यानी कि ऐसी किसी तहरीक के साथ आप नहीं होंगे, ये आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होगा और ना ही JUI फे के साथ होगा? स्ट्रीट एजिटेशन की बात कर रहा हूँ, उनमें उसमें हम शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि फॉर नाउ और वक्त मुकर्रर होता है, तो आप क्या समझते हैं जो मुनासिब वक्त है वो क्या है? देखिए, मुनासिब वक्त इन सेंस के एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ भी है पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो जारी रहना चाहिए। और ये 2 दफ़ा ट्रांजिशन हुई और चाहे जो भी कंसर्न्स रहे हों, 6-8 महीने में अगर आप हुकूमत को गिराने शुरू कर दें और फिर एक्सपेक्ट करें कि फिर इलेक्टोरल प्रोसेस में जाएगी ये कंट्री, तो बहुत ही एक मुश्किल और इकनॉमिकली फीजिबल चीज़ नहीं है। तो एक तो ये है कि BTI की हुकूमत को पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो कम से कम उसको इनफ टाइम, रीजनेबल टाइम तो होना चाहिए जिसमें वो अपनी कारकर्दगी दिखा सके और आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश कर सके। हालांकि उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म मैं कह रहा हूँ, उम्मीद पहले तो थी, कम थी, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है अब 8-9 महीने के बाद अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब बहुत स्केरी है कि अगर PTI की हुकूमत 5 साल रहेगी तो इस मुल्क का बनेगा क्या। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब भी तो यही कहते रहे कि खुद ना गिर जाएं, और वक्त क्या देना चाहिए या नहीं, यही तो खौफ आता है।
بالکل، لیکن ہمیں تو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ خود نہ گر جائیں اور خود خان صاحب فرسٹریٹ ہو کے کوئی ایکشن نہ ایسا لے لیں۔ اس میں چاہتی ہوں ڈاکٹر افروز عاشق اوان صاحبہ سے سوال کرتی ہوں کہ زبیر صاحب تو کہہ رہے ڈر ہے کہ خود نہ گر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور زبیر صاحب کی گفتگو سن کے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل میچورٹی اور ایک پاکستان کی سیاست کے اندر ایک مخالفت برائے مخالفت کے سلسلے سے نکل کے ایک مثبت اپوزیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور یہ یقیناً حوصلہ افزا چیز اس بات پہ آپ فوکس کر سکتے ہیں کہ ہماری اختلافات اپنی جگہ، پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے، ظاہر ہے دو مختلف جماعتیں ہیں، ہماری پرفارمنس ڈیفرنٹ ہوگی، ظاہر ہے مینیفیسٹو ڈیفرنٹ ہے، لیڈرشپ ڈیفرنٹ ہے، اس کی ویژن ڈیفرنٹ ہے، ایک جگہ ہم ہو نہیں سکتے، ایک جگہ جو کامنالٹیز ہونی چاہیے تو آپ کا یعنی کہ کہنا پبلک ہے اور نیشنل انٹرسٹ، یعنی کہ آپ کا کہنا اور ہے اس میں کمپرومائز نہیں ہو پاکستان سکتا۔ مسلم لیگ نواز ایک مثبت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF نہیں کر رہی۔ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نواز نے سیکھا، اور اس کو سیکھنا چاہیے اور مزید سوچنا چاہیے کہ جس قسم کی آئیڈیل سچویشن ان کو ملی تھی، 2/3 میجورٹی تھی ان کے پاس، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ تھی، واسٹ میجورٹی کے ساتھ، لیکن ان کے سامنے بھی چیلنجز تھے، مسائل تھے، اور انفلیشن ان کے سامنے بھی تھی، اور اوورال آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ گیپ اور یہ قرضے جتنے لیے گئے، یہ جتنے قرضے آج ہم فیس کر رہے ہیں، وہ سرکولر ڈیٹ ہے، ریوالونگ ڈیٹ ہے، فسکل سپیس نہیں ہے، بیلنس آف پیمنٹس کا ایشو ہے، تو جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کے لیے چیلنجز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کے لیے وہ اور طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے، چونکہ ابھی تازہ یہ گورنمنٹ سے نکل کے گئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کس نہج پہ کس حال میں پاکستان ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں، تو جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو ٹائم ملنا چاہیے، تو یہ تھینک یو زبیر صاحب، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہی بھائی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پرفارم کریں گے، اور PTI کی آئیڈیالوجی کو، عمران خان صاحب کی ویژن کو اور آگے لے کے جائیں گے، آگے لے کے چلیں گے، اور پاکستان کے عوام کو مشکلات سے نکالیں گے۔ جی حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سوال تو یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تو فی الحال اسٹریٹ ایجیٹیشن نہیں کرنا چاہتی، تو اس وقت آپ کو لگتا ہے اس وقت پیپلز پارٹی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بات پر تمام جماعتیں متفق ہیں، 25 جولائی کے الیکشن کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ تبدیل کرنا، اس پر جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک اتحاد بنایا، وہ اتحاد نام سے تھا کہ الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ اس کا ایک متحدہ اور فارمولا اور نقطہ تھا۔ جمعیت علماء اسلام اسی کو بنیاد بنا کے یہ سمجھتی ہے، اور مسلم لیگ نون کے پاس بھی بار بار اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی بار بار جاتی ہے کہ اصل ایشو یہ ہے، ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں یا کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے، جس کو نیب کے ذریعے سیاسی انتقام کے ذریعے یہ نعرہ استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی فریق کو اداروں کے ذریعے انڈرمائن کرنا، اس کو جیلوں میں ڈالنا، اور احتساب کو انتقام کے طور پر استعمال کرنا، یہ تمام پارٹیاں یہ بات کرتی ہے اور چلی آ رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اس حکومت کو، اس چوری شدہ مینڈیٹ پر جو کڑی حکومت ہے، اس کو آپ ٹائم دیں گے، کہ ہم ٹائم دیں گے، وہ ڈیلیور کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نتیجے کو تسلیم کیا جس کو ہم عوامی مینڈیٹ جو چوری شدہ ہے اس کو ہم نے تسلیم کیا۔ جمعیت علماء لیکن حافظ صاحب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بنے، یہ حکومت چلے، اس وقت JUIF جو ہے وہ زیادہ کمزور پوزیشن میں بھی ہے۔ دیکھیں، کمزور پوزیشن میں ہے یا مضبوط پوزیشن میں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ آپ پارٹیوں کی پوزیشن کو بھی دیکھتے ہیں، کبھی بدلتا رہتا ہے پارٹی کی پوزیشن، جب دباؤ آتا ہے تو پارٹی کی
पोजीशन एक होती है, जब थोड़ी सी सहूलत उनको रिलीफ दी जाती है फिर उसकी पोजीशन कुछ और हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। इसको मसलहत पसंदाना सियासत कहा जाता है, इसको उसूली सियासत नहीं कहा जाता। जमीयत उलमा इस्लाम ये कह रही है कि चलो आप टाइम देना चाहते हैं, 9 महीने तो आपने टाइम दे दिया, 9 महीने में मईशत कहाँ तक पहुँच गई, महंगाई कहाँ तक पहुँच गई, बिजली की हो, गैस की हो, पेट्रोल की हो, आपके सामने है। माशी माहिरीन क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आपके सामने है, IMF की रिपोर्ट आपके सामने है कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, पाकिस्तान मईशी तौर पर दिवालियापन की तरफ जा रही है। और ये खुद जो वफाकी वजीर खाली ख़जाना है वो भी यही कह रहा है। तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ उसूली है। हमारी कोशिश यही है जो कि मौलाना कर रहा है, अगर कोई साथ देता है तो फबिहा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बात कौम की है, बात मुल्क की सालिमियत की है, बात मुल्क की मईशत की है। इसी पर मैं चाहती हूँ नाज बलोच साहिबा से सवाल करना। माजरत में आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। नाज बलोच साहिबा, 4 अप्रैल को आसिफ अली जरदारी साहब ने गड़ी खुदा बख्श में कहा था कि धरना देंगे, हुकूमत को गिराएंगे। क्या साथ देंगे JUIFA का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देती हूँ थर कोल प्रोजेक्ट के इफ्तिताह का, और उससे जो एक बहुत बड़ी तादाद में आप देखें कि इससे जो थर के लोगों को बिलखुसूस फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो आज अनाउंस किया है बिलावल भुट्टो ने, तो मैं समझती हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो कि सही मानों में तब्दीली को रिप्रेजेंट करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंचता है। इससे आगे मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए, बात ये, अभी आप जरदारी साहब की गुफ्तगू कर रही थी, बात यह है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों तमाम अपोजिशन की जमातों को मेरा ख्याल है सड़कों पे आने से पहले ही, हमें सड़कों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे पहले ही जो अवाम के दिल के अंदर जो मैं समझती हूँ जितनी एक नेगेटिव इस वक्त कौम हुई हुई है, और कौम वही लोग जिन्होंने खुद PTI को वोट किया, लेकिन जब तक एक सियासी जमात उनको सड़कों पर नहीं लाती। देखिए, मैं आपको बताऊँ, अवाम जो इस वक्त पूरी कौम जो है वो नाराज़ है। अभी डॉक्टर साहिबा परफॉर्मेंस की बात कर रही थी और असद उमर के मुतालिक गुफ्तगू कर रही थी, फरमा रही थी कि जी असद उमर साहब जो है वो बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी करेंगे और खान साहब के विजन को पूरा करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जितना असद उमर साहब ने मायूस किया है, किसी भी मिनिस्टर ने इतना मायूस कभी हिस्ट्री में नहीं किया होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने, जितना असद उमर साहब ने मायूस किया है कौम को। क्योंकि ये वही साहब थे जो फरमाते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें जो है वो गिर रही हैं और यहाँ पे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ये वही साहब होते थे जब गैस की कीमतों में इजाफा होता था सबसे ज़्यादा शोर ये करते थे, इन्फ्लेशन होती थी, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में सबसे ज़्यादा ये शोर मचाते थे। आज हमारे पास अलमिया ये है कि अफसोस की बात यह है कि कराची के स्टॉक एक्सचेंज में वो लोग, वो सरमायाकार जो PTI का झंडा लेकर निकले थे, जिन्होंने PTI को सपोर्ट किया था, आज वो सर पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं, क्योंकि 6 खरबों रुपए का नुकसान हो गया है पिछले 10 दिन के अंदर। आज की तारीख में 550 पॉइंट जो है वो स्टॉक क्रश करके नीचे गया। 6,500 तो जब से ये हुकूमत आई है स्टॉक नीचे चला गया है। तो इतने पॉइंट नीचे जाने के बाद तकरीबन नुकसान हुआ है डॉक्टर। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद मैं बात मुकम्मल कर लूं। देखिए, बात यह है कि इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस कैसे होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि मुल्क के हालात ये हैं, हम IMF पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, जा रहे नहीं जा रहे। अब तो तय हो गया ना, अब तो तय हो गया है की कीमतें कहां चली गई। अच्छा, मेडिसिन आप देखें, खुद डॉक्टर साहिबा बैठी है, मेरे ख्याल है मेरी बात से ये खुद मुत्तफिक होंगी, इस बात से इत्तेफाक करेंगी कि जो मेडिसिन में 45,000 इसमें भी आएंगे मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि सवाल मैंने किया था, के अंदर इजाफा, सवाल जो मैंने किया था वो था कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIFA का साथ देगी या नहीं देगी। हम तो अवाम के साथ खड़े हैं और मैं समझती हूँ कि बहुत जल्द गोल कर गई आप नाम। ठीक है, दोनों के पास कोई जवाब नहीं है। आप नहीं, जुबैर साहब ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया उनकी तरफ से। अब मसला किसका है? मसला मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनको असेंबली से बाहर बैठना पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनको वरगला के, उनको उकसा के, उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाजराई की कैफियत में ला के तो इस हुकूमत को टफ़ टाइम दे। मौलाना साहब की ख्वाहिशात का हम एहतराम करते हैं, लेकिन उस अंदाज में शायद PMLN और पीपल्स पार्टी उन ख्वाहिशात का एहतराम करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त उन दोनों जमातों की जो चैलेंजेस हैं
وہ کیا ہے اور عوام ان کے آرگومنٹ کو بائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. ناز میری چھوٹی بہن ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ عوام مایوس ہیں. عوام کی مایوسی کو اسیس کرنے کا جو پیرامیٹر اور کرائیٹیریا جمہوریت میں رکھا گیا ہے وہ ہے الیکشن. اب بھی آپ کا فیصل آباد میں ملتان میں جو بائی الیکشن ہوا ہے وہ پی ٹی آئی نے بھاری اکثریت سے جیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر کرائیٹیریا ابھی پھر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں کے پی کے میں فاٹا میں ہونے جا رہے ہیں. مولانا صاحب کی جماعت وہاں فاٹا میں بڑی ایکٹیو پارٹی ہے, وہ وہاں پہ کنٹیسٹ کریں اور پاپولیرٹی کو چیک کر لیں, عوام کی پلس کو دیکھ لیں عوام کیا چاہتے ہیں. ہاں جو چیلنجز ہیں مسائل ہیں اس میں آپ نے نہیں آپ نے سٹاک ایکسچینج کا جو پوچھا بات کریں گے کیونکہ آپ نے ایک نقطہ اٹھایا تھا. میں سٹاک ایکسچینج میں دیکھیں آپ نے دیکھنا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جس وقت اکانومی ہمیں ملی امبر اس وقت کیا دوبارہ سے آتے ہیں. آپ نے کیونکہ ایک سوال اٹھایا تھا, کیا ہے سوال جو اٹھایا تھا حافظ حمداللہ صاحب, ڈاکٹر صاحبہ تو کہتی ہیں کہ مولانا صاحب کو دکھ یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں نہیں پہنچے اس لیے تحریک چلا رہے ہیں, ملین مارچ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں بی بات یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ مولانا صاحب کی بات نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کی ناز بلوچ صاحبہ بھی یہاں تشریف فرمائے, PMLN کی میرے بھائی محمد زبیر صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے. کیا متحدہ اپوزیشن کی پلیٹ فارم سے یہ بات طے نہیں ہوئی کہ اس ملک میں تاریخ کی بدترین داندلی ہوئی 25 جولائی کو؟ جب ہوئی مولانا کا موقف یہ تھا کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے. تمام پارٹیوں نے کہا کہ موقف ٹھیک ہے لیکن ہم اسمبلی میں جائیں گے. مولانا نے ان کا موقف مان کے اسمبلی میں گئے اور پھر یہ طے کیا گیا کہ ہمارا اتحاد ہوگا. کس مقصد کے لیے؟ الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشن. کیا یہ فیصلہ نہیں ہوا؟ مولانا اسی فیصلے کو بنیاد بنا کے آگے بڑھ رہا ہے کہ اس ملک میں جس پارٹی کی حکومت بنائی گئی ہے, جس پارٹی کو مسلط کیا گیا ہے, لیکن حافظ صاحب ابھی تو 4 سال رہتے ہیں, اگر اگلے انتخابات تو اب 4 سال بعد ہوں گے نا, درمیان میں بائی الیکشنز ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, اس کے علاوہ فاٹا میں بھی ہونے ہیں, بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں, ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. وہ اپنی پاپولیرٹی چیک کر لیں جمہوری انداز سے. آپ نے مکمل کرنے نہیں دی. بائی الیکشن ہوئی, فوراً جب بائی الیکشن ہوئی عمران خان نے 5 سیٹیں ان کو جتوا کے دی گئی تھی اور ایک پر وہ ہے 4 چھوڑ گئے. 4 میں کتنے وہ جیت گئے یہ ذرا بتائے. وہ جو چھوڑ کے اس میں 4, ایک خواجہ سعد رفیق جیت گیا, ایک اکرم درانی کا بیٹا جیت گیا اور کراچی کا کون جیت گیا. یعنی 4 میں سے وہ کتنے جیت گئے کتنے ہار گئے, یہ اس کی پاپولیرٹی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں حکومت ہے نہیں. آپ جا کے عام آدمی سے پوچھیں, ان کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. مولانا صاحب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں بات سلوشن یہ ہے کہ حکومت کو ہٹانا ہوگا. یہ حکومت نہیں چلے گی, یہ حکومت نہیں کر سکے گی. سلوشن یہ ہے کہ ملک میں فوراً نیا الیکشن کرنا, یہ ہے سلوشن. کیونکہ اگر اس حکومت کو آپ نے وقت دے دیا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, دیکھیے میری بات سنیں ڈاکٹر صاحبہ, میری بات سنیں, یہ میرا موقف ہے. کوئی اس اتفاق کرتا ہے کرے, نہیں کرتا ہے نہ کرے, میرا موقف ہے. کوئی اس اتفاق کرے یا نہ کرے, لیکن آپ جا کے عوام کے پاس جا کے پوچھیں. ادویات کی قیمتوں میں اضافہ, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, بل 4,000 آتا تھا, آج بل 35,000 روپے آ رہا ہے گیس کی اور بجلی کی. آپ جا کے ان سے پوچھیں یار, آپ ان سے پوچھیں کہ ان کی حالت کیا ہے. میں چاہتی ہوں زبیر صاحب کے پاس بھی جاؤں گی, پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے, دوائیاں نہیں مل رہی. ہم بار کیونکہ جو معیشت ہے, ادویات ہے, مہنگائی ہے. اب زبیر صاحب چاہے عالمی بینک, میں سوال کر دوں, میں آپ کی طرف آتی ہوں, بس ایک سوال یہاں کر دوں زبیر صاحب سے. عالمی بینک بھی کہتی ہے کہ 2020 ہو 2021 ہو, جو ترقی کی شرح ہے وہ 2.5 سے زیادہ نہیں ہوگی بلکہ کم بھی ہو سکتی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی کہتی ہے اسٹاک ایکسچینج میں دوبارہ سے ایک بار پھر آج کوئی 400-500 پوائنٹس گراوٹ ہوئی ہے. اور اب افواہیں پھیلنے شروع ہو گئے ہیں اسلام آباد میں کہ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کو بجٹ کے بعد ہٹا دیا جائے گا. یہ تو بڑا دکھی سوال آپ تو پوچھ رہی ہیں یا
سوال پوچھ رہی ہیں؟ جی مطلب کہ یہ حالات تو یہ ہیں لیکن ایک جو حل جو نکالا جا رہا ہے، جو افواہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. دیکھیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک سلوشن ہے کہ جی فائنینس منسٹر کو سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان کی ہے. وہ کلولیس ہیں، ان کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. یہ اس سے زیادہ مذاق اس ملک کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا کہ جب سوال پوچھا جاتا تھا کہ عمران خان میں کیا خصوصیت ہے کہ وہ ملک کو اتنے چیلنجز سے نکال سکیں گے اور لیڈ کر سکیں گے، تو کہ جی ورلڈ کپ 92 انہوں نے جتوایا تھا. ورلڈ کپ تو T20 کا یونس خان نے بھی جتوایا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ زبیر صاحب 22 سال کی سیاسی سٹرگل بھی تو ہے. تو نہیں 22 سال کی سیاسی سٹرگل تو ہے، لیکن اگر آپ خود بتائیں کہ جب جتنے ویڈیو کلپس امبیرسنگ ویڈیو کلپس پی ٹی آئی کو دکھائے جاتے ہیں جس میں ان کا موقف جو ہے بالکل، اور انہوں نے تو ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا کہ یو ٹرن، بیکاز آئی تھنک شروع میں ہی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ جو سب چیزیں آپ نے کہی نا، انٹائر کمٹمنٹس دیٹ یو میڈ، ان کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں تھا، کوئی بیسس نہیں تھا. وہ چائلڈش تھا، وہ امیچور تھا، وہ ایک ان ایجوکیٹڈ ایک جو ہوتا ہے. ابھی جس طرح لیٹسٹ جس طرح ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے تقریباً 20-22 کلپس اگر مجھے دکھائے جائیں نا کہ میں نے پچھلے جون میں اس قسم کی باتیں کی ہیں، تو میں خود شرمندگی سے باہر نہیں آؤں گا. میں سیریسلی آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب ایوری ڈے اگر آپ کو ایک ایسی چیز بتائی جائے جس میں آپ کمپلیٹ پوزیشن چینج کر رہے ہوں، تو یا تو آپ کی سمجھ بوجھ اس وقت نہیں تھی یا آپ کی سمجھ بوجھ اب نہیں ہے. تو اور پھر جو حالات ہیں، جو پرفارمنس ہے پچھلے 8-9 مہینے میں، اور پھر کیبنٹ پوری رسپانسبل ہوتی ہے نا، ایک فائنینس منسٹر تو نہیں ہوتا. اگر فیصل واڈا آ کے یہ کہتے ہیں ایک دن کہ جی اگلے 2 سے 4 ہفتوں میں اتنی نوکریاں پیدا ہوں گی کہ نوکریاں زیادہ ہوں گی اور لوگ کم ہوں گے، تو ایک اس کا مطلب اس کابینہ کو کنیکشن ہی نہیں پتا کہ اکنامک ایکٹیویٹی کا اور جابز کریشن کا کیا تعلق ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف پریڈکٹ کر رہا ہے 2.4% یا 5%. 2.4 یا 5% یا 3.5% پر جاب لاسز ہوتی ہیں کنسیڈرنگ پاکستان گروتھ ریٹ. 7% پر اگر آپ گروتھ کریں گے تو آپ تمام لوگوں کو جابز دے سکیں گے، اور وہ بھی کنسسٹنٹلی 5 سال. تو اب اگر کسی کو یہ کنیکشن بھی نہیں پتا، اور کوئی کہہ رہا ہے اسٹاک مارکیٹ میں فیصل واڈا نے کہا کہ 2 سے 4 ہفتے میں انڈسٹری فلرش کرے گی. کیونکہ لینی ہے ڈاکٹر صاحبہ سے جواب بھی لینا ہے، یہ بھی بتا دوں، لیکن کہ بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہنا ربانی کھر صاحبہ سے. ان پہ الزام لگایا ہے کہ وہ ڈیفالٹر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈیفیمیشن سوٹ فائل کریں گی. اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. کل ہی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے سابق وزیر خارجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہنا ربانی کھر صاحبہ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ وہ ڈیفالٹر ہیں اپنی الیکٹریسٹی بجلی کے بل کی. سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، پھر ہنا ربانی کھر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. پاور میں بھی بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ ملوث ہیں. ہماری فارن منسٹر فارمر اور پیپلز پارٹی کی MNA کھر صاحبہ جو ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہیں، ان کا جو اس وقت کیس ہے وہ 2 سال سے وہ سٹے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں بجلی چوری میں. پرائم منسٹر صاحب نے آج ہدایت کی ہے عمر ایوب صاحب کو بھی اور غلام سرور خان صاحب کو بھی کہ جو بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے اوپر آپ پہلے ہاتھ ڈالیں تاکہ ایک مثال بنایا جا سکے. ہنا ربانی کھر صاحبہ، پہلے تو بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. تو آپ کو اس وقت کیا مثال بنایا جا رہا ہے؟ یہ جو انہوں نے آج فواد چودھری نے ٹویٹ میں بھی اپنا جو اٹیچ کیا، اس میں جو تفصیلات ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2.70 کروڑ کی بجلی کی واجبات آپ پر ہیں، تو آپ نے تردید کی ہے اس کی. جی دیکھیں، یہاں پہ آئی تھنک ایک ماحول بن چکا ہے کہ جو کوئی اگر عزت دار تو اللہ کرے اور خیر سے سارے ہوتے ہیں، لیکن کسی کا اگر کوئی بڑا نام ہے، کوئی بڑا عہدہ کبھی کسی نے اٹھایا ہوا ہے، تو اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا شغل بن گیا ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ ہم نے دیکھا ہے یہ ٹینڈنسی کہ اس حکومت نے اسٹارٹنگ فرام دا پرائم منسٹر آل دا وے ڈاؤن ٹو ہز کیبنٹ فروغ دیا ہے، اور اپنی انکمپیٹنس اور لیک آف پرفارمنس کو دکھانے کا یہی طریقہ ایک بنایا ہے کہ سب کو چور کیا جائے.
फवाद चौधरी साहब ने लेकिन खर साहिबा सुन लेना जी, आप तर्दीद करती हैं इल्जामात का। मैं आपको शी विल गिव मी अ चांस। उन्होंने कहा है हिना रबानी खर स्टे ऑर्डर पे बैठी हैं बिजली चोरी की। ठीक है जी, पहले तो मेरा इस जो कंपनी जिसका इन्होंने हवाला दिया है वो मेरी शादी से पहले उसमें मेरे खावंद माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, तो वो मैं कहाँ से उससे मुंसलिक हो जाती हूँ। ठीक है, ना मैं लेने में ना देने में। थ्रू आउट जब मुझे कुछ करने की कोशिश की जाती है तो कोई ना कोई इस तरह की चीजें उठा आते हैं। दूसरा, अगर इनको अंग्रेजी पढ़नी आए तो ये जो इन्होंने सफा दिया है उसको खुद पढ़ के देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इस कंपनी ने 70 मिलियन ड्यू था, उसकी किस्तें बनाई और 25-25 लाख और 1-1 करोड़ रुपए दिया। जब 55 लाख जो उनके वाजिबात थे वो अदा कर दिए तो वापडा ने जो उनके ऊपर ओवर बिलिंग और टैक्स नहीं बल्कि उसको क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट मार्कअप था, उसके ऊपर मार्कअप इज इलीगल, उसके खिलाफ वो कोर्ट ऑफ लॉ में गए। अब मुझे यहाँ बताएं कि यहाँ इलीगैलिटी कहाँ है, चोरी कहाँ है, और लीगल सिस्टम को हमने इस मुल्क में फरोग देना है या लोगों को चोर कह के अपने चोरी छुपाना है। तो मैंने इनके ऊपर डेफेमेशन का मैं केस करी हूँ। मैं इसका नोटिस उनको फौरन इंशाल्लाह जैसे ही मैं ऑलरेडी आई एम इन टच विद द लॉयर इनको मिल जाएगा और ये फिर वहाँ एक्सप्लेन करते फिरें। ठीक है, मुझे आपका हत्के इज्जत का नोटिस उनको सर्व करेंगी और ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको क्यों लगता है कि अगर आपके शौहर माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे तो आपको हदफ क्यों बनाया गया है? देखिए, मुझे हदफ उसी लिए बनाया गया जिस तरह हर किसी को आजकल तो हर कोई पॉलिटिशियन, मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग अपने बच्चों को तो कभी सियासत में नहीं आने देना, ना ही कभी। मैं तो अपने किसी ने अगर अपनी इज्जत बचा के आम काम करना है, मैं खुद एक मेहनत करके बिजनेस चलाती हूँ, सही काम करती हूँ और उससे पैसे कमाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे आई थिंक ये है कि जो सियासत में है वो जायज तरीके से किसी तरह कमाई ना कर सके। ये जो जिस मिल की बात हो रही है इसका भी अगर देख लें, साकिब निसार साहब 4 साल आज तक उन्होंने 4 साल हो गए हैं वो गए हुए हैं क्योंकि उनका टैरिफ का इशू था जिसकी वजह से वो मिल भी बंद हो गई, उसके साथ जो दूसरे प्लांट्स एसोसिएटेड थे सारे बंद हो गए। आप इसकी केस स्टडी करा लें कि पाकिस्तान में बिजनेसेस को क्या क्या मुश्किलात होती हैं और अगर वो लीगल साइड पे जाएं तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब जैसे लोग जिनका फ्रेंकली स्पीकिंग अब मेरा ना कभी रहा है ना कभी रहेगा कि मैं इस तरह की मेरे ऊपर हर किस्म का स्लैंडर हुआ, जाती स्लैंडर हुआ, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, चोर कह के मैंने कभी उसका जवाब नहीं दिया बिकॉज अल्लाह की जात और इस बार क्यों आप जवाब दे रही हैं? बिकॉज यू नो देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन टेक, राइट? व्हेन द फाइनेंस, देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ऐसे लोगों को गाली गलोच देने वालों को बड़े बड़े ऐसे ओहदे दे दिए जो लाइव टेलीविजन पे ये कह रहे हैं कि हिना रबानी खर ने बिजली चोरी की और ये उन्होंने स्टे पे बैठी हुई है। मेरा नाम लिया गया एक ऐसी चीज से जहाँ पे मैं 1 टके की शेयर होल्डर नहीं हूँ, एक ऐसी चीज से जिसमें मेरे शोहर मेरी शादी से पहले एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर उस वक्त पे हैं। तो अब उनकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं और अगर किसी का बिजनेस यहाँ बस्ट हो जाता है पाकिस्तान में और वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं, नॉट ऑन दिस बट सुप्रीम कोर्ट में गए हैं बिकॉज उनका टैरिफ का इशू था। 4 साल जस्टिस आपके चीफ जस्टिस साहब उस बेंच पे रहते हैं और वो अपना डैम फंड के लिए पैसे कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन जो उनकी काम है वो नहीं करते, हेयरिंग भी कर लेते हैं। लेकिन ठीक है हिना रबानी खर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौका सामने आपने वक्त दिया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप देखें फिर इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि ये एहतसाब नहीं है, सियासी इंतकाम है। अंबर देखें, हम लोग जितने भी सियासत के अंदर लोग हैं वो हम खुद नहीं हैं, हम पब्लिक के फेस हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए हमारे पास किसी के पास भी गलती की गुंजाइश नहीं, वो बेशक खामंद हो, भाई हो, बेटा हो, बाप हो। हमें ज़्यादा केयरफुल होना है और वो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया वो हिना के हस्बैंड हैं। और हमारे माशरे के अंदर जो हमारे सियासी मुखालफिन होते हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और ख़वातीन को गलती की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हिना को फौरी तौर पे नहीं, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर होते हुए भी ये आपके सामने है मिसाल। इस सिचुएशन के अंदर जो मैं समझती हूँ कि फवाद और हिना का जो इस वक्त इशू डिबेट हो रहा है उसमें ब्यूरोक्रेसी का जो एक मैच है कि वो पैसे लिए वापडा का या वहाँ की जो भी आपकी मुल्तान में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उसने उस इशू को कैबिनेट तक लाए और बताया कि ये डिफॉल्ट कर गई हैं। ठीक है। और उसमें फवाद बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ द कैबिनेट जो चीज़ वहाँ आएगी हाईलाइट होगी
اس کو وہ ڈیبیٹ کرے گا اور کمیونیکیٹ کرے گا. لیکن اس میں ایک چیز جو ضروری آپ نے اس سے پہلے چونکہ بات کر رہے تھے میرے بھائی, مختصر اس میں دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہوگی, پرفارم نہیں کر پا رہی. ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو وینٹیلیٹر اور ریسپیریٹر پہ چھوڑی اکانومی تھی اس کو آپ سٹیبلائز کر کے ایک فردر پروسیسنگ میں بڑھ رہے ہیں آگے. چیلنجز آپ کے کیا ہیں کہ آپ کے سامنے ریسورسز کی کنسٹرین تھی, آپ کے سامنے جو ہے وہ فزیکل سپیس نہیں تھی, آپ کے سامنے انٹرنیشنل آئسولیشن تھی, اور آپ کو وہ ساری چیزیں ری ایڈریس کرنی تھی. اور انشاءاللہ آپ نے ذکر کیا فیصل وارڈا کا یا امیچور سٹیٹمنٹس کا اور یو ٹرنز کا. کوئی بھی جماعت یا سیاسی پولیٹیکل فورس جو بھی ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ریلیف دے لوگوں کو. جس وقت ناز چونکہ بات کر رہی تھی یہ اگر بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھی تو امبر اس کی ریزن ہے 1200 جو سرکولر ڈیٹ تھا یہ غلط پرسیپشن ہے. اور جو ملک کہاں سفر کرتا ہے امبر, ملک وہاں سفر کرتا ہے جہاں 3000 ارب قرضہ لے کے آپ کو, آپ اگر وہ نیب کے کیسز دیکھ رہی ہیں جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے, تو وہ پیسے اگر باہر چلے جائیں گے اور ملک میں پیسہ نہیں ہوگا. سٹاک ایکسچینج کی انہوں نے بات کی نا, سٹاک ایکسچینج میں بروکر کون تھے, وہ لوگ تھے جو ان کے بٹھائے ہوئے لوگ تھے ایجنٹ. جب ان کا خطرہ محسوس ہوا انہوں نے پیسے نکال لیے. اچھا امبر دیکھیں بہت آسان ہے دوسروں کے اوپر الزام لگا دینا, کیونکہ یہ حکومت جس دن سے آئی ہے یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے, کسی چیز کی رسپانسبلٹی یہ نہیں لے رہے. سب کچھ پچھلی حکومت نے کیا, تو آپ کس مرض کی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں آپ کس مرض کی دوا ہیں, آپ کو حکومت ملی ہے, آپ کو پتا تھا معیشت کی کیا صورتحال ہے, لیکن آپ جب آئے تو آپ وداؤٹ اینی پالیسی وداؤٹ اینی پلان آئے. جہاں تک ابھی ہنا ربانی گھر کی بات ہو رہی تھی, دیکھیں اسٹرانگلی کنڈیم دا اسٹیٹمنٹ کمنگ فرام فواد چودھری دا انفارمیشن منسٹر. یہ اس طرح ٹارگٹ کرنا اینڈ اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو ویمن, خواتین کو بہت جلدی ایسی باتوں کے سے ٹارگٹ کر کے انہیں ذرا دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ کسی قسم کی ایکٹیو پالیٹکس سے دور رہیں. پر سٹل دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پہلے تو حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ خود خان صاحب فرمایا کرتے تھے 2006 2007 اور 2008 تک کہ پرویز مشرف کی کابینہ میں خان صاحب کو جب حصہ مل رہا تھا تو انہوں نے یہ کہہ کے ریفیوز کیا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ خان صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز ہیں کہ انہوں نے اس لیے میری بات تو مکمل کرنے دے ڈاکٹر صاحبہ, آپ بھی پیپلز پارٹی میں بیٹھی ہوتی تھی. جی میں آئی وٹنس ہوں, تبھی میں بول رہی ہوں کیونکہ میں جس پی ٹی آئی میں تھی وہ پی ٹی آئی یہ نہیں تھی جس میں آپ ہیں آج. یہ پی ٹی آئی نہیں, آپ چھوڑ کے گئی ہیں اسی مجھے تو آپ لے کے گئی ہیں. میں آپ کو دیکھیں میں گزارش کر دوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خود خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پرویز مشرف کی کابینہ کا حصہ میں اس لیے نہیں بنا اور اس وقت میں نے وزارت عظمیٰ اس لیے نہیں لی کیونکہ پرویز مشرف کی کابینہ میں تمام لوگ جو شامل تھے وہ چور, ڈاکو, ڈکیت اور لٹیرے تھے. آج میرا سوال یہ ہے کہ بجائے ان لوگوں پہ جن پہ خان صاحب خود چوری اور کرپشن کے لیبل لگاتے تھے, ان کا احتساب کرنے کے بجائے ان سب کو آپ نے کابینہ میں بٹھا دیا اور آپ بیٹھ کے ہنا ربانی گھر کے اوپر آ گئے کہ جی فلانے نے بل اپنا نہیں پے کیا, سٹے لیا, تو جی کورٹ سے لیا نا, لیٹ دا لا پریویل. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ آپ آ کے جی کسی کی ڈیفیمیشن کر دیں, اٹھا کے کوئی بھی سٹیٹمنٹ بیان زبیر صاحب میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں اب امبر ایک بات میں کہوں گی پھر زبیر صاحب کے پاس آپ جائیے گا. بالکل, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی تیاری انہوں نے نہیں کی اور بڑے بڑے عوام سے وعدے انہوں نے کیے. آپ کو سب پتا تھا کہ اب ان کے جتنے وزراؤں کو بلا دیں, وزراؤں کو بلا دیں, ہر وزیر الگ سٹیٹمنٹ دیتا ہے. ایک کہتا ہے 1800 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, ایک کہتا ہے 2500 ارب کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, ایک کہتا ہے 2000 ارب کی ہوئی ہے, ایک کہتا ہے 60,000 ارب کی ہوئی ہے. مطلب تھوڑا سا عقل ہوتی ہے, تھوڑا دماغ استعمال بندہ کر لیتا ہے, تھوڑا سا سوچ زبیر صاحب ڈاکٹر صاحبہ نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا, بیان دیا بڑی بڑی وارداتیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی زیادہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, باقی نہیں پتا تھا, اتنا برا حال کر کے چھوڑا تھا آپ نے. میرا خیال ہے دیکھیں امبر, ایز پڑھے لکھے لوگ جن کو سارا پاکستان دیکھ رہا ہوتا ہے, خاص طور پر پی ٹی آئی والوں کے لیے میں یہ کہوں گا,
تو ہم جب کسی بھی ملک کے بارے میں ایک تجزیہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے یا لندن میں بیٹھ کے، میکسیکو کے بارے میں، جرمنی کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں، وہ ایک سٹینڈرڈ اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس کو لے کے ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس ملک کی معیشت اچھی ہے یا خراب ہے. اسی کے بیسس پر ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں، موڈیز یا دوسری، وہ اس کے گریڈ کرتی ہیں کہ وہ پازیٹیو یا نیگیٹو یا جو بھی. اسی کو لے کے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف والے کو یہاں تو نہیں بیٹھ کے کہ وہ لال حویلی کے سامنے جا کے شیخ رشید کے جو دکانیں ادھر سے پوچھ کے بتایا. ایک وہ اہداف ہوتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں. تو اگر جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی، ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے میں اگر پوچھوں کہ وہ جو اہداف تھے اس میں سوائے ایک آدھ کے 8-9 بہت پازیٹیو تھے. جی ڈی پی گروتھ 13 سال کی بلند ترین شرح پر تھی. آپ کا انفلیشن جو ہے، مہنگائی جس سے سب سے زیادہ پاکستان کے عوام افیکٹ ہوتے ہیں، وہ تقریباً 20 سال میں لوسٹ تھی. 40 سال میں لوسٹ آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا. آپ کی سٹاک مارکیٹ بومنگ تھی. آپ کے دوسرے اہداف بڑے اچھے تھے. ایک صرف مسئلہ تھا، ایک، وہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جس کو لے کے انہوں نے ایسا تماشا بنایا ہے. اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وجہ سے تھا زیادہ، اگر یہ اس کا حل بتا دیں کہ اس 18 بلین میں سے 9 بلین جو تھے وہ مشینری، پلانٹ اینڈ مشینری، جو بجلی کے جو پلانٹس یہاں بجلی کے جو لگنے تھے پلانٹس، اس کے لیے آپ کو وہ مشینری منگوانی تھی. ابھی آپ نے ناز بلوچ نے بڑا اچھا ذکر کیا تھا، تھر کول میں 660 میگا واٹ کے 2 پلانٹس ہیں. تو اس کی جو امپورٹ تھی وہ کب ہوئی تھی؟ اسی 18 بلین ڈالر میں سے ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نہ منگواتے ہم تو پھر بجلی کیسے ہوتی؟ بجلی نہ ہوتی تو انڈسٹری کیسے چلتی؟ بجلی کا حال تو ڈھونڈا تھا، لیکن یہاں ہم زبیر صاحب، یہ تو ایک اتنا عجیب. زبیر صاحب اس کا جواب ابھی بریک کے بعد ملے گا آپ کو. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بار بار پروگرام کے دوران مہنگی ادویات کے بارے میں بات ہوتی رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، آج وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کا دورہ کیا. اس سے پہلے جو تحریک انصاف کے جیسے وزیر صحت ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد دفاع کرتی رہیں، لیکن آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 72 گھنٹوں میں قیمتوں میں کمی کریں. یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کل میٹنگ میں مسلسل اس خواہش کا اظہار کیا کہ امیجیٹ پرومپٹ ایکشن کر کے پہلے تو وہ پرائس کو انالائز کریں، اور ایک کمیٹی بھی بن رہی ہے جو اسیسمنٹ کرے گی کہ کیبنٹ نے جو اس کی اپروول دی وہ بیسڈ آن انفلیشن اور را مٹیریل جو ڈالر کی، بالکل، چونکہ ملٹی نیشنل جو لائف سیونگ ڈرگ بناتی ہیں وہ امپورٹ کرتی ہیں را مٹیریل، اور اس حساب سے ان کو پرائس کا جو میکنزم تھا جس مقصد کے لیے ان کو وہ سپورٹ کی گئی آن دی آرڈر آف سپریم کورٹ، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کو انشور کریں بجائے اس کے کہ یہ فیکٹریاں بند ہوں یا پیسہ یہاں سے نکال کے لے جائیں، آپ بیلنس کریٹ کریں اور ان کی را مٹیریل کے اکارڈنگلی پرائس فکس کی جائے. وہاں سبسڈی دی جائے گی. کچھ کمپنیز نے اوور سٹریچ کیا اور انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا. اب جو ریڈ ہو رہے ہیں یا ان کمپنیز کی پروڈکٹس کو قبضے میں لیا جا رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ میڈیسنز جن کی پرائس انکریز نہیں ہوئی، وہ کمپنیز نے ملی بھگت سے خود سے وہ انکریز کی اور مارکیٹ میں لے آئے. اس پہ ڈرائب کو امیجیٹ ایکشن لینا ہے اور لے رہی ہے. اور پرائم منسٹر صاحب چونکہ آفٹر ڈیولوشن جو آپ کے اس سے پہلے جو پنجاب کے وزراء تھے وہ تو دفاع کرتے رہے، وزیر اعظم گئے پھر کچھ کارروائی ہوئی. اس صورتحال میں چونکہ وہ اس وقت تک یہ چیز واضح نہیں تھی، وہاں ٹیسٹ کا ایشو تھا کہ ٹیسٹ کی پرائس کی کوئی فلکچویشن تھی، اور وہاں جو ٹیسٹ میں وہ کٹس وغیرہ یوز ہو رہی تھی ان کی پرائس کا ایشو تھا. لیکن اس وقت آپ پنجاب گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو ایک ٹیم ورک سے ان کمپنیز کی اس ملی بھگت کو ختم کرنا ہے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو انہوں نے ممکنہ اقدام ہو سکتے ہیں وہ اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز زبیر صاحب نے جو انڈیکیٹرز بتائے ہیں، میں صرف ایک گزارش کروں گی کہ ایک گزارش سے کم، آپ صرف ڈومیسٹک بورونگ کا بھی ذکر کرتے ہیں. آپ نے جتنے انٹرنیشنل قرضے لیے پر ڈے آج اس کو کیلکولیٹ کر لے
تو 700 ارب ہر مہینے ہمیں آپ کے لیے ہوئے قرضوں کا سود واپس کرنا پڑ رہا ہے. جی تو اتنی اچھی گڈ گورننس تھی, بیٹر پرفارمنس تھی, بیٹر انڈیکیٹر تھے, اکانومی بوسٹ اپ تھی, تو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑا؟ آج یہ گورنمنٹ اسنیچ میں کیوں کھڑی ہے؟ کس کا بوجھ ہے ہمارے کندھوں پہ؟ جی زبیر صاحب. جی ٹھیک, میں جواب دے دوں. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے جو قرضے لیے تھے 5 سال میں, اور یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق ہے, 11,000 بلین لیے تھے 5 سال میں, جو تقریباً 2,100 ارب بنتے ہیں سالانہ. آپ کی حکومت نے ماشاءاللہ پاکستان کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. 7 مہینوں میں اسٹیٹ بینک کے مطابق 3,300 ارب کے قرضے لیے 7 مہینوں. سود آپ کا دے رہے ہیں نا, آپ اتنی ہیوی ٹرمز پہ لے کے گئے ہیں. جی, اس کا مارک اپ اتنا زیادہ ہے, آپ نے لیتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ واپس کیسے کرنے ہیں؟ ایک فردوس عاشق اوان صاحبہ, پلیز سن لیں میری بات. آپ قرضے اپنی مرضی سے نہیں لیتے کہ ایسی قرضے لے لیے. آپ کیوں قرضے لے رہی ہیں؟ آپ قرضے لے رہی ہیں اس سال آپ کے قرضے واپس کرنے کے لیے. جو آپ کا گیپ ہوگا, نہیں, میرے قرضے واپس نہیں, میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں. اس سال کا جو ریونیو جنریشن ہے جو آپ کے اوپر منحصر تھا, اس سال کا جو ایکسپینڈیچر ہے جو آپ کے اوپر منحصر تھا, اس میں جو گیپ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا گیپ ہے, 2,600 بلین. تو 2,600 بلین تو آپ سیدھے اس کی وجہ سے قرضے لیں گے, اسے پچھلے قرضے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پلس آپ کو پتا ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر صاحب, وہ لٹرلی کشکول لے کے جاتے ہیں, وہاں اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. سعودی عربیہ سے قرضے لے چکے ہیں, UAE سے قرضے لے چکے ہیں, چائنا سے قرضے لے چکے ہیں. تو یہ جو 2,600 قرضوں کا, 2,600 آپ ریونیو بڑھا سکتی تھی اور آپ ایکسپینڈیچر کم کر سکتے تھے, یہ آپ کے اوپر منحصر تھا. آپ یہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بھائی کو, ٹھیک ہے, مجبوری ہے زبیر صاحب, آپ کی بات ہی میں کاٹ رہی ہوں. نازبل اور صاحبہ, میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. جیسے زبیر صاحب نے کہا ٹیکس کلیکشن بہت کم رہی ہے, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جب آئیں گے, ایک آنیسٹ حکومت آئے گی, تو لوگ ٹیکس بھی ادا کریں گے. دیکھیں, بالکل زبیر صاحب درست فرما رہے ہیں کہ جو FBR سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریفارمز لے کر آئیں گے اور عوام کا بہت بڑا اعتماد ہوگا عمران خان صاحب کے اوپر, لہٰذا بہت زیادہ لوگ ٹیکس دینا شروع کریں گے. جس طرح فیصل وافدہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو پان کے ٹھیے میں بھی کھڑے ہوئے لوگ خود کہیں گے آؤ مجھ سے ٹیکس لو. اب وہ کیسے کہیں گے یہ انہوں نے نہیں بتایا. اس وقت تو عوام کی جان نکلی ہوئی ہے, اور واقعی میں انہوں نے عوام کی جو ہے نا تیل نکال دیا. انہوں نے سمندر سے تیل تو کب نکلے گا, عوام کا تیل نکال چکے ہیں. دیکھیں 4,500 ارب کے قریب, 4,000 ارب یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ یہ قرضے لے چکے ہیں آلریڈی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشن 9.4% پہ جو انفلیشن, ڈبل انفلیشن آپ نے کر دی. نون لیگ کو آپ برا کہتے تھے, پیپلز پارٹی کو آپ برا کہتے تھے, کم سے کم ان بروں کی طرح ہی آپ چلا لیتے ہیں حکومت کو. آپ نے تو آتے ہی عوام کے اوپر جو برڈن ڈبل کر دیا ہے. ابھی آپ دواؤں کی قیمت کا ذکر کر رہی تھی, 200% ایمرجنسی کی دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا, کینسر کی میڈیسنز جو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے براہ راست عوام کی تنخواہ, جو تنخواہ دار ہے اس کی تنخواہ وہی ہے. لیکن فرق یہ پڑا کہ اب اس دفعہ یہ ہوگا کہ جو 40,000 روپیہ ایک شخص اگر کما رہا ہے, جو کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ایون آپ کے جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں, نیچے آپ کے سیکیورٹی گارڈز ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 15 سے 20,000 روپے تنخواہ ہے, اس میں 10,000 روپے بجلی کا بل ہے, اور گیس کے محمد زبیر صاحب کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. یہاں بتا دوں, ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا, پول ہم نے ڈالا تھا اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ سوال تھا کہ کیا مولانا فضل الرحمان حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن کو متحد کرنے میں اس بار کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہوں گے. 18% نے کہا ہاں, 77% نے کہا نہیں, اور 5% نے کہا معلوم نہیں. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے, کل ہوگی ملاقات. خدا حافظ.